سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله والسلام عليك يا سيدي يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم الأنبياء والمرسلين ایک روز ہو کا جانا سرکار کی گلی میں ایک روز ہو کا جانا سرکار کی گلی میں سب کا انشاءاللہ پھر کہو انشاءاللہ ایک روز ہو کا جانا سرکار کی گلی میں ہوگا کبھی ٹھکانا سرکار کی گلی میں ہوگا کبھی ٹھکانا سرکار کی گلی میں تو دیکھنے کو پہلے ہی مضطرب تھی آنکھیں تو دیکھنے کو پہلے ہی مضطرب تھی دل بھی ہوا روانہ سرکار کی گلی میں دل بھی ہوا روانہ سرکار کی گلی میں اور ہے کہیں خزاں کے پہرے کہیں پل تو پر پہاڑے ہے کہیں خزاں کے پہرے کہیں پل تو پر پہاڑے موسم سدا سہانا سرکار کی گلی میں موسم سدا سہانا سرکار کی گلی میں وہ پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا وہ پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا ایک دن زمانہ میں سرکار کی گلی میں
ایک دن ہمیں زمانہ سرکار کی گلی میں کبھی ہو ہنسی تصور، کبھی خود میں جاؤں چل کر، کبھی ہو ہنسی تصور، کبھی خود میں جاؤں چل کر، رہے یوں ہی نہ جانا سرکار کی گلی میں، رہے یوں ہی نہ جانا سرکار کی گلی میں، ایک روز ہو نہ جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا کبھی ٹھکانا سرکار کی گلی میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت ہی واجب التقریر واجب التعظیم حضرات علماء کرام، قرائے کرام، نعتخوانان شیریں نشان، بانیان محفل، مہمانان گرامی قدر، حاضرین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ پاکیزہ مجلس محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کے مقدس عنوان کے ساتھ انعقاد پذیر ہے، جس میں ہم سب کو حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ رب ذوالجلال ہماری اس پاکیزہ مجلس کو اپنی اور اپنے محبوب کی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائی، اور ہمارے لیے دنیا کے اندر باعث برکات اور آخرت کے اندر ذریعہ نجات بنائے۔ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ حضرات سے ایک گزارش کروں گا کہ تھوڑا آگے آ جائے اور آگے آ جائے، سارے آگے آ جائے۔ تو حضرات آتے ہیں، ہر بندے کی کوشش پیچھے جانے کی ہوتی ہے، پیچھے طرف جگہ ہو جائے، جو حضرات آ رہے ہیں ان کو مشکل نہ پیش آئے۔ جزاک اللہ۔ اور آگے تشریف لے آئے۔ ساڑھے قوم کیسی ہے تو بندے دل بھی نہیں بادشاہ آگے آ جائے۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ ماشاءاللہ، بالکل بالکل۔ یہ آج کی مجلس گزشتہ اتوار کو ہوئی تھی، میری ایک ایمرجنسی کی وجہ سے میں نے اپنے اس بیٹے کو کال کی کہ یہ ایمرجنسی ہے، میں نہیں آ سکوں گا، تو اگر کہو تو میں کسی عالم دین کا انتظام کرتا ہوں، وہ آپ کے پاس پہنچیں گے۔ تو انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں مشاورت کر کے آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے مشورہ کیا تو مجھے حکم فرمایا کہ آپ ہی آئیں
ہم اپنی اس مجلس کو آئندہ اعتبار میں لے جاتے ہیں۔ میں نے پھر ان سے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ اللہ نے توفیق عطا کی تو ضرور حاضر ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ مجھے اس پاکیزہ مجلس میں آپ حضرات سے گفتگو کرنے کا موقع فراہم فرما رہا ہے۔ رب ذوالجلال میری زبان پر کلمۃ حق جاری فرمائے، ہم سب کو سنا کر اس پر تمام عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بغیر کسی تمہید میں گئے میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ قرآن مجید کے جو الفاظ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، ان میں رب ذوالجلال نے فرمایا قل، میرے محبوب آپ اپنی مقدس اور برکت اور رحمت والی زبان سے اعلان فرما دیجیے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، اللہ ہمیں اپنا قرب عطا کر دے، رب ہمیں اپنا محبوب بنا لے، تو فرمایا ابھی میں نے کہہ دو فاتبعونی، تم میری اتباع کرو، میری تابعداری کرو۔ جب تم میری تابعداری کر لو گے تو بدلے میں تمہیں انعام کیا دیا جائے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اور جس کو اللہ اپنا محبوب بنا لے، رب اس کا محب بن جائے گا، پھر اسی انعام یہ ملتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ اس کی خطاؤں کی بخشش فرما دیتا ہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ ہی بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ پھر غور فرمائے، فرمایا محبوب اپنی مبارک رحمت والی پیاری زبان سے اعلان فرما دیجئے، اے لوگوں اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا دے، ہم رب کے قریب ہو جائیں، قرب نصیب ہو جائے، تو تمہیں کسی کالج میں نہیں جانا پڑے گا، کسی یونیورسٹی میں جا کے داخلہ نہیں لینا پڑے گا، کوئی لا نہیں کرنا پڑے گا، کسی مکتب یا مدرسے میں جا کے داخلہ نہیں لینا پڑے گا، تمہیں کسی عدالت یا کچہری سے مسند نہیں کرنی پڑے گی، تمہیں کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے، جہاں کہیں بھی ہو، دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو، جنگل ہے، صحرا ہے، آبادی ہے، دیہات ہے، شہر ہے، دریا ہے، قصبے ہے، جہاں کہیں بھی بیٹھے ہو، تمہیں کرنا کیا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ رب کے محبوب بن جائیں تو پھر ڈیوٹی تمہاری یہ ہے کہ فاتبعونی، اے میرے حبیب نے کہہ دو لوگوں تم اپنے نبی کی پیروی میں آ جاؤ، اتباع میں آ جاؤ، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ مشکل تو نہیں؟ آپ مجھے بھی جانتے ہیں، میں نے تقریباً آپ کو بھی جانتا ہوں، کچھ چیڑی نئے ہیں، زیادہ تو ہیں نہیں، تو محبت سے کہیں ذرا سبحان اللہ۔ اس کو کیا کرنا ہے؟ فرمایا محبوب اگر تم چاہتے ہو کہ لوگوں اللہ کے قریب ہو جائیں، محبوب آپ کہہ دیں تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو میری اتباع میں آ جاؤ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا۔ اللہ کی بات، یہ قرآن مجید ہے، اللہ کی بارگاہ میں سوال کرے یا اللہ یہ تو شرک ہو جائے گا۔ حق تو یہ تھا تو ہمیں کہتا کہ میری بارگاہ میں جھک جاؤ، میرے پاس آ جاؤ، میرے دربار میں آ جاؤ، مسجد کو قائم کر لو، پکڑ لو، مسجد سے نکلو نہیں۔ کام تو یہ تھا کہ ہم تیرے پاس ہی رہتے، تیرے پاس ہی رہتے، تیرے پاس ہی رہتے، اور تم ہمیں اپنا محبوب بنا لے۔ تو خود کہہ رہا ہے اور اپنے نبی سے کہلوا رہا ہے، حبیب ان کو کہو رب کے محبوب بننا چاہتے ہو تو پیروی میری کرنی پڑے گی، اتباع میری کرنی پڑے گی۔
یا اللہ تو خود ہی ہمیں دوسرے کا راستہ بتا رہا ہے، اپنی بارگاہ باقی رہنے دے تو ہم تیرے محبوب بن جائیں گے، تیرے قریب آ جائیں گے۔ فرمایا میں دنیا والوں کو میں بتا دینا چاہتا ہوں، میں محبوب اسے بناؤں گا جو میرے رسول کے قدموں میں آئے گا۔ پیروی اتباع کہتے ہیں پیچھے پیچھے چلنے کو، قدموں کے نشانوں کو اپنانے کو۔ کہا جو میرے محبوب کے قدموں میں آئے گا، محبوب میں اسے بناؤں گا، دوسرا میرا محبوب نہیں بن سکتا۔ جب اتباع مصطفیٰ میں آؤ گے، پتہ چلا کہ اگر کوئی بندہ صرف کہے نا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تو شاید رب اس کا یہ یا اللہ کہنا قبول نہ کرے، کیونکہ داڑیاں تو پھر سکھوں نے بھی رکھی ہوئی ہیں، پگڑیاں تو پھر انہوں نے بھی باندھی ہوئی ہیں، لیکن حضرات رب نے معیار بتایا، قانون بتایا، طریقہ کار بتایا۔ او میرے قریب آنے والے، میرے محبوب بننے والے، اگر تو چاہتا ہے کہ رب کا محبوب بن جائے، رب تیرا محب بن جائے، تو پھر تجھے کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو میرے محبوب کی تابعداری میں آ جا، میرے محبوب کے پیچھے پیچھے چلتا رہے، پیچھے پیچھے چلتا رہے، دائیں بائیں آگے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے محبوب کے پیچھے پیچھے چلتا آئے گا تو جس مقام میں بھی میرے محبوب کے پیچھے پیچھے چلتا آئے گا، سر سے لے کے پاؤں تک تو میرے محبوب کے رنگ میں رنگ جائے گا، اللہ تجھے اپنا محبوب بنا لے گا۔ اب اتباع صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ فجر کی اذان سنے اٹھ کے مسجد میں آ کے نماز پڑھ لے، میں نے اتباع کر لی رب کا محبوب بن گیا۔ اتباع صرف یہ نہیں ہے زور کی اذان ہوئی ہے میں مسجد میں آ گیا نماز پڑھ لی کا رب نے محبوب بنا دیا، یہ صرف اتباع یہ بھی ہے، لیکن صرف یہ اتباع نہیں ہے حضرات۔ اتباع ہے گھر کی چار دیواری سے لے کر صدر ہاؤس اور وزیر اعظم ہاؤس تک، اور کچہریوں کی چھوٹی عدالتوں سے لے کے آرمی کے بڑے ہیڈ کوارٹر تک، ہر مقام پہ تو دکاندار ہے تو اتباع مصطفیٰ میں آنا پڑے گا، تو اگر کسی دفتر میں بیٹھنے والا ہے اتباع مصطفیٰ میں آنا پڑے گا، اگر تو کسی کچہری کا میں جا کے جناب وکالت کر رہا ہے پھر بھی تجھے اتباع مصطفیٰ میں آنا پڑے گا، اگر تو کچہری میں جج کی سیٹ پہ بیٹھ کے فیصلہ کرنے والا ہے تو تجھے اتباع مصطفیٰ میں آنا پڑے گا، اگر تو مؤذن ہے اتباع مصطفیٰ میں آنا پڑے گا، اگر تو امام ہے اتباع مصطفیٰ میں آنا پڑے گا، اگر تو خطیب ہے اتباع مصطفیٰ میں آنا پڑے گا، اگر تو نمازی ہے اتباع مصطفیٰ میں آنا پڑے گا، اگر تو مرد ہے اتباع مصطفیٰ میں آنا پڑے گا، اگر تو عورت ہے اتباع مصطفیٰ میں آنا پڑے گا، اگر تو صدارت کی کرسی پہ بیٹھا ہے حکمران ہے اور ملک کی باغ ڈور سنبھالے ہوئے ہے تو اتباع مصطفیٰ میں آنا پڑے گا۔ جب اتباع مصطفیٰ میں آ جائے گا اللہ تجھے اپنا محبوب بنا لے گا۔ اب صرف اتباع ایک بندے کے لیے نہیں ہے، جہاں جہاں حضور کا کلمہ پڑھنے والا، چاہے وہ حاکم ہے، چاہے وہ جج ہے، چاہے وہ وکیل ہے، چاہے وہ دکاندار ہے، چاہے وہ حضرات کاریگر ہے، چاہے وہ سائنسدان ہے، کوئی بھی ہے، میرے آقا کو رب نے فرمایا محبوب ان کو ایک ترازو دے دو، تکڑی دے دو، ایک کسوٹی دے دو، اگر تم چاہتے ہو رب کے محبوب بن جائیں تو فرمایا جس شعبے میں بھی تو ہے نا میرے رسول کی اتباع میں آ جا، اللہ تجھے اپنا محبوب بنا لے گا۔ مسلمان جب کلمہ پڑھ لیتا ہے نا، کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان پھر سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے تلووں تک اپنا مالک نہیں رہتا، اپنا مالک نہیں رہتا۔ جن کی 11ویں دلاتے ہو ان کا کیا نام ہے؟ یہ جو 11ویں والے پیر ہیں نا، ان سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ کی محبت کا معیار کیا ہے؟ ہر بندہ کہتا ہے نا میں رب سے محبت کرتا ہوں، میں رب سے محبت کرتا ہوں، میں رب سے محبت، ہر بندے کا دعویٰ ہے، جو کلمہ پڑھتا ہے اس کا دعویٰ ہے۔
آپ سے پوچھا گیا شہنشاہ بغداد اللہ نے آپ کو علم و عمل کی دنیا میں بڑا مقام عطا کر رکھا ہے، آپ بتائیں کہ اللہ کا محبوب کون بنتا ہے؟ تو آپ کا فرمان سنیے اور آپ کا جواب سنیے۔ سوال کرنے والا کہتا ہے رب کا محبوب کون ہے؟ تو شہنشاہ بغداد نے فرمایا المحب لا یملک شیئا یسلم الکل الی محبوبہ، فرمایا رب رسول کا محبوب وہی بن سکتا ہے اور کامل و اکمل ایماندار وہی بن سکتا ہے جو سر سے لے کے پاؤں تک اپنے جسم کا اور اپنی جان کا مالک نہ ہو اور یہ سمجھے کہ اب اس جسم کا اور اس جان کا مالک رب رسول ہے، تو وہی بندہ اللہ کا محبوب بن سکتا ہے۔ جب تک وہ اپنا آپ اپنے محبوب کے سپرد نہیں کرے گا اس وقت تک وہ رب کا محبوب بھی نہیں بن سکتا، جب تک اپنا آپ نہیں اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کرے گا۔ حضرات ہم نے تو اپنی مرضی کی بات محبوب بننے والی قبول کر لیتے ہیں، جو اپنی مرضی کی نہیں ہوتی اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرات امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑے پتے کی بات کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ باپ بیٹی صبح نماز پڑھتے ہیں، دریا میں چلے جاتے ہیں، باپ کا کام ہے مچھلی پکڑنا، مچھلی کا شکار کرنا۔ وہ گئے، جا کے انہوں نے جال ڈالا رب کا نام لے کر، 7-8 سال کی بیٹی ان کے ساتھ ہے، مچھلیاں نکالتے ہیں جال سے نکال کے نا، وہ جو 7-8 سال کی بیٹی ہے اس کو کہتے ہیں بیٹے یہ ٹوکرے میں ڈال دو، خود جال پھر دوسری مرتبہ ڈال لیتے ہیں۔ ایک صاحب نظر گزر رہے تھے، انہوں نے یہ منظر دیکھا تو کھڑے ہو گئے۔ منظر کیا تھا؟ باپ مچھلیاں پکڑ کے نا بیٹی کو پکڑاتا ہے، یہ ٹوکرے میں ڈالو، خود دوبارہ جال ڈال دیتا ہے۔ جب باپ دوبارہ پانی میں دریا میں جال ڈالتا ہے نا، باپ کی توجہ ہوتی ہے ادھر، وہ بیٹی بجائے ٹوکرے میں مچھلیاں ڈالنے کے نا ساری مچھلیاں دریا میں ڈالے جاتی ہیں۔ باپ نکال رہا ہے اور بیٹی پھر ڈال رہی ہے، کہتے میں یہ منظر دیکھ کے بڑا حیران ہو گیا، قدم میرے رک گئے، یہ کیسا بندہ ہے اور یہ بچی کر کیا رہی ہے؟ باپ کی محنت ساری پھر پانی میں بہا رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد باپ نے دیکھا کہ اب ٹوکرا بھر گیا ہوگا، اس نے کہا کہ بیٹی یہ آخری مرتبہ مچھلیاں نکلی ہے جال سے، یہ ٹوکرے میں ڈالو، میں جال لپیٹتا ہوں پھر گھر چلتے ہیں۔ جال اس نے لپیٹا، جال لپیٹ کے اس نے جب ٹوکرے کی طرف دیکھا تو پاؤں کے نیچے سے زمین سے رکھ گئی۔ وہ اتنی محنت میں نے کی، یہ مچھلیوں کو پکڑی، اور بیٹی کو کہنے لگا یہ مچھلیاں کہاں ہیں؟ وہ کہنے لگے ابا جی دریا میں ڈالنی ہے۔ کہا تجھے پتہ نہیں ہے میں نے کتنی محنت مشقت سے یہ مچھلیاں دریا سے پکڑی ہیں اور تو نے پھر ساری ڈال دی، کیوں؟ بیٹی کہنے لگی ابا جی ناراض نہ ہونا، میں جواب دیتی ہوں۔ وہ صاحب نظر کہتے ہیں میں رک گیا کہ اب بچی جواب کیا دیتی ہے، باپ کی ساری محنت تو اس نے بہا دی، اب یہ جواب کیا دے گی؟ بیٹی کہنے لگی ابا جی جواب اس کا یہ ہے کہ آپ ہر روز نماز عشاء پڑھ کے گھر آتے ہو نا، تو گھر آ کے ہمیں حضور کی ایک حدیث سناتے ہو، ہر روز حضور کی ایک بولو ہر روز عشاء پڑھنے کے بعد گھر آتے ہو تو ہمیں حضور کی ایک حدیث سناتے ہو۔ کبھی سنائی ہے آپ نے بھی؟ محبت رسول کانفرنس میں آنے والوں، یہ پیغام ہے، ہمیں اپنی زندگیوں کو ادھر بھی تو لانا چاہیے نا، ادھر بھی تو ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ کعبہ جی وہ جو ہر روز آپ حضور کی ایک حدیث سناتے ہو نا، میں بھی یاد کر لیتی ہوں، میرے بہن بھائی سارے، ہماری امی بھی یاد کرتی ہے۔ ابا جی یہ جو رات گزری ہے نا، اس رات آپ نے ایک حدیث سنائی تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو مچھلی رب کے ذکر سے غافل ہو جائے وہ جال میں پھنس جاتی ہے، وہ پکڑی جاتی ہے۔ یہ رات آپ نے حدیث سنائی، کہاں حدیث تو سنائی ہے لیکن یہ جواب تو نہ بنا میری محنت۔ کہا ابا جی اب سنیں،
آپ نے مجھے آقا کریم کا فرمان سنایا تھا کہ جو مچھلی رب کے ذکر سے غافل ہو جائے وہ پکڑی جاتی ہے، وہ شکاری کے شکار میں آ جاتی ہے۔ تو میں نے دیکھا آپ نے مچھلیاں پکڑی، مجھے پکڑائی، میرے دل میں آقا کریم کا وہ فرمان تھا اور خیال آیا کہ کہیں میں نے ان کو دریا میں اس لیے ڈالا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ مچھلیاں ہیں رب کے ذکر سے غافل، یہ مچھلیاں ہیں رب کے ذکر سے غافل اور یہ جال میں آ رہی ہیں، پکڑی جا رہی ہے، کہ موت کے گھاٹ اتاری جا رہی ہیں۔ میرے دل میں خیال آیا کہیں غافل مچھلیاں کھا کر ہم بھی رب سے غافل نہ ہو جائیں۔ کہیں یہ غافل مچھلیاں کھا کر آدم چشتی نے بڑے پتے کی بات کی، وہ کہتا ہے بندے تو دعویٰ تو کرتا ہے نا رب رسول کا، تو دعویٰ تو کرتا ہے مجھ سے زیادہ بڑا رب رسول کو ماننے والا کوئی نہیں ہے، لیکن بندے ذرا اپنی زندگی کی طرف توجہ تو کرنا، خیال تو کرنا تو نے کیا کیا ہے۔ تو اپنی زندگی میں اتنا میں ہو گیا، اتنا مگن ہو گیا، تجھے تو رب رسول کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو کہتا ہے میں نے نماز پڑھ لی، بس میں نے رب رسول کا حق ادا کر دیا۔ کہا دیو بندے یہ صرف نماز ہی رب رسول کا حکم نہیں ہے، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے تلووں تک تجھے ڈھلنا پڑے گا رب رسول کے فرمانوں میں، تجھے ماننا پڑے گا رب رسول کے فرمانوں کو، تمہیں اتباع مصطفیٰ میں آنا پڑے گا۔ اس لیے آدم کہتا ہے او بندے نائے مالی خزانے تیرے، نائے حسن جوانی تیری، نائے مالی خزانے تیرے، نائے حسن جوانی تیری، اور جس مالے اسے لے جانا تینوں ہی نصیبت اور جس مال اسے لے جانا تینوں ہی نصیبت برائی شہدا مان کی کرنا اجڑنا تیری تینا میری آزم سب کچھ چھڑ چھڑا کے سجاوڑ نہیں بجھے۔ میرے بھائیوں محبت کا یہ بھی ایک پہلو ہے، کبھی ہم ادھر توجہ دیں، کبھی توجہ دیں۔ بادشاہ 10 روپے کی چیز ہوتی ہے نا تو ہم اسے 20 کی کر کے بیچتے ہیں اور قسم رسول کی اٹھاتے ہیں، قسم اللہ کی اٹھا کے کیا کہتے ہو اتنے کی ہے لے لے، تو کیسا مسلمان ہے؟ پھر تو دعویٰ کرتا ہے مجھ سے بڑا اللہ رسول کا محبوب کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں ادھر بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ آج ہر بندہ چاہتا ہے، ہر بندہ چاہتا ہے، ہر بندہ چاہتا ہے میرا گھر سکون کا گہوارہ بن جائے، اور ہمارے ہاں مصیبت کیا چل پڑی ہے، لوگ کہتے ہو جی گھر جادو ہو گیا۔ 90% بندے یہ کہتے ہیں وہ گھر میں جادو، بے سکونی ہے، بے قراری ہے، بے چینی ہے، گھر میں کیا جادو ہو گیا ہے، گھر میں جادو ہو گیا ہے۔ حضرات یہ بتائیں ذرا کبھی جنت کے باغ میں بھی جادو ہوتا ہے؟ مسجدیں کتنی خوبصورت ہیں، خوبصورت ہیں کہ نہیں؟ کتنی عالی شان ہوتی ہیں مسجدیں، کتنی خوبصورت بنائی ہوتی ہیں مسجدیں۔ آج تک ہم نے یہ نہیں سنا کہ مسجد میں بھی جادو ہوا ہے۔ کسی بندے نے سنا ہو؟ آج تک میں نے یہ نہیں سنا کہ مسجد کو بھی نظر لگ گئی ہے۔ سنا ہے؟ ہمارے گھروں کو نظر بھی لگتی ہے
ہمارے گھروں میں جادو بھی چلتا ہے. کیوں حضرات؟ قصور ہمارا ہے، جادو کا نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں جب جنت کے باغوں میں سے گزرو نا تو اپنی خوراک لے لیا کرو، اپنی خوراک لے لیا کرو، جنت کے باغوں میں سے گزرو. عربی آقا جنت کے باغ کون سے ہیں؟ فرمایا مجالس ذکر. دوسری روایت میں آتا ہے کہ اہل اللہ کا ذکر کرنا وہ جنت کا باغ ہے. تو کہا جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہ جنت کا باغ ہے. کتنے ہم بیٹھے ہیں، کبھی دیکھا ہے ہم نے کتنی دیر گھر میں اللہ کا ذکر کیا ہو، اس کے رسول کا ذکر کیا ہو کہ گھر جنت بن جائے. یقین جانی ہمیں شرم آتی ہے کیا؟ کسی گھر میں جائیں نا تو حضرات بالکل ٹی وی سامنے لگا ہوا ہے، پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے ٹیلی ویژن کہاں ہے، لیکن پوچھنا پڑتا ہے قرآن کہاں رکھا ہوا ہے. گھر میں جا کر پوچھنا پڑتا ہے قرآن مجید کہاں رکھا ہوا ہے، کہتے ہیں الماری میں رکھا ہوا ہے. جائے نماز کہاں ہے، کہتے ہیں وہ نا ٹرنک کے اندر پڑی ہوئی ہے. حضرات علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک بندہ ملنے کے لیے آیا، شاعر مشرق ہے، مصور پاکستان ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں پاکستان بنا کے دیا، جس کو بگاڑنے کی کسر ہم نے نہیں چھوڑی. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے ہمیں پاکستان بنا کے دیا اور قربانیاں دیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بندہ ملنے کے لیے آیا، اور علامہ اقبال جس کمرے میں سوتے تھے نا اسی کمرے میں وہ بندہ آ گیا. علامہ اقبال چارپائی پہ بیٹھے تھے، ایسے ٹیبل پڑی تھی، ٹیبل کے اوپر کتابیں پڑی تھی اور کتابوں کے اوپر عام کتابیں پڑی تھی، عام کتابوں کے اوپر ہی قرآن مجید پڑا ہوا تھا. اس بندے نے دیکھا، کہنے کو ہو علامہ صاحب میں تو کہتا تھا آپ بڑے ادب والے، آپ تو بڑے بے ادب ہیں. کہا کیوں؟ کہا یہ قرآن مجید ہے، عام کتابوں کے اوپر آپ نے اس کو بغیر غلاف کے رکھا ہوا ہے. قرآن مجید کو تو غلاف میں رکھنا چاہیے اور غلاف میں رکھ کے الماری میں رکھنا چاہیے. آپ نے عام کتابوں کے اوپر ہی رکھا ہوا ہے. اور یہ سوال اس نے کیا اور اعتراض کیا کس پہ؟ اور علامہ اقبال بادشاہ عربی، فارسی، اردو، انگلش سب کا حافظ تھا. علامہ اقبال نے جب یہ سنا نا تو کہا وہ سوال کرنے والے میرے بھائی جواب سن کے جا. کہا جواب کیا ہے؟ کہا ذرا یہ بتا نا کہ کسی بندے کا دشمن ہو اور دشمن بھی بڑا ایکٹیو ہو اور خطرہ ہو، کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے، تو وہ اپنے ساتھ کوئی ہتھیار وغیرہ رکھے گا؟ کہا ریل کو رکھے گا. کہا ہتھیار رکھے گا؟ کہا ہاں ہتھیار رکھے گا. تو کہا اس ہتھیار کو کور کے اندر رکھے گا یا کہ کور سے باہر نکالے گا؟ کہا دشمن کا اگر بڑا ہی خطرہ ہے تو وہ کور میں نہیں رکھے گا. کہا اسے گھر میں رکھے گا یا ہر وقت اپنے پاس رکھے گا؟ کہا نہیں ہر وقت اسے اپنے پاس رکھے گا. کہا ذرا یہ تو بتا کہ وہ دشمن کا خطرہ پانے والا بندہ خالی ہوگا؟ کہا نہیں ہر وقت اسلحے سے لیس ہوگا، ہتھیار اپنے پاس رکھے گا. فرمایا جواب ملا ہے؟ کہنے لگا سمجھ نہیں آئی. سمجھ نہیں آئی کون سا جواب دے رہے ہیں آپ؟ علامہ اقبال نے فرمایا میرے دوست جواب یہ ہے، میں نے قرآن مجید پڑھا، قرآن مجید میں رب الجلال نے فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین. میں نے قرآن مجید میں پڑھا، رب الجلال نے فرمایا شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، چھپا دشمن نہیں ہے، کھلا دشمن ہے. میں نے حدیث میں پڑھا ہے یہ بندے کے خون کی طرح جسم کے اندر پھیل جاتا ہے، ہر وقت حملے کے لیے تیار رہتا ہے. کہا دشمن میرا بڑا سخت ہے، دشمن میرا بڑا سخت ہے، عام دشمن ہے نہیں جس کو رب الجلال فرما رہا یہ تیرا بڑا دشمن ہے، یہ تیرا کھلا دشمن ہے. تو یہ دشمن معمولی ہے نہیں، یہ دشمن معمولی ہے نہیں، کیونکہ میرا رب جو فرما رہا ہے. تو میں نے اپنا ہتھیار بنایا، ہتھیار میں نے رکھا قرآن مجید، یہ میرا ہتھیار ہے. کیونکہ رب الجلال نے فرمایا او بندے یہ قرآن تیرا دنیا میں بھی محافظ ہے، قبر و حشر میں بھی محافظ ہوگا. حضرات گرامی ہم نے قرآن کو
सिर्फ ऊपर इसलिए रख लिया है, अगर किसी बाबे की या किसी माई की रूह ना निकले ना, लोग कहते हैं कुरान पढ़ लो बाबा जी मर जाए। मैं कहा करता हूँ बदनसीब, तुझे समझ नहीं आएगी। कुरान मारने के लिए नहीं आया, कुरान तो मुर्दा को जिंदा करने के लिए आया है। आज हमारे तो तरीके बदल गए, वैसे कुरान को अलमारियों की जीनत बना दिया। कोई बंदा मरता नहीं है तो कहते हैं कुरान पढ़ लो। वो मेरे भाइयों, कुरान मारने के लिए नहीं आया है, कुरान तो मुर्दा दिलों को जिंदगी अता करने के लिए आया है। खुद कुरान ने ऐलान किया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। वला यज़ीदुल ज़ालिमीन इल्ला खसारा। हज़रात गिरामी अल्लामा इकबाल कहने लगे, ओ मेरे भाई, दुश्मन मेरा शैतान है, असला मेरा कुरान है। मैंने कुरान को खिलाफ के अंदर नहीं रखा, मैंने कुरान को अलमारियों के अंदर बंद नहीं रखा, बल्कि मैंने कुरान को अपने पास रखा हुआ है, कब्र से निकाल के रखा हुआ है। जब भी मुझे खतरा होता है ना, दुश्मन हमला करने वाला है, फौरन मैं हथियार हाथ में पकड़ लेता हूँ, दुश्मन से महफूज हो जाता हूँ। हमारे घर हुजूर ने फरमाया जन्नत के बागों में से गुजरो, अपना हिस्सा ले लिया करो। अर्ज़ किया आका हमारी खुराक क्या है? जन्नत के बाग तो पता चल गया कि जिक्र की मजलिस से जन्नत का बाग है, हमें ये तो बताए ना कि आका खुराक क्या ले। फरमाया अपने हिस्से की खुराक ले। आका क्या खुराक है? फरमाया तुम भी उस जिक्र में शामिल हो जाओ, तुम भी उस जिक्र में शामिल हो जाओ। रब रसूल के जिक्र में शामिल हो जाओगे तो जन्नत के बाग में से अपनी खुराक ले लोगे। और जहां रात हमारे घरों के अंदर कुरान मजीद की तिलावत हो, बताओ जादू रहेगा? जिन आएंगे, लेकिन हमारे घर तो बादशाह सैनमा घर बने हुए हैं, सैनमा घर बने हुए हैं। आओ मेरे भाइयों, जिन लोगों ने ना रसूलुल्लाह की इत्तिबा की है, अल्लाह ने उनको शान बड़ी अता की है। जिन्होंने भी अल्लाह रसूल की इत्तिबा की है ना, आओ जरा सुनिए उनका हाल। हुजूर के एक बड़े प्यारे सहाबी थी हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैफुल्लाह है, सैफुल्लाह अल्लाह की तलवार है। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खालिद बिन वलीद का सामने बिठा के ना बड़ी तवज्जो के साथ देखा करते थे, बड़े प्यार से ऐसे टिक टिकी बात को हुजूर देखा करते थे। सहाबा करते आका हम भी हैं, लेकिन खालिद से अलग थलग की मोहब्बत है, अलग थलग की प्यार है। फरमाया मेरा रब भी खालिद को ऐसे ही देखता है। क्या वो इस दुनिया के इंसान नहीं थे? फर्क क्या था? हजरात उन्होंने रसूलुल्लाह की इत्तिबा की है, इत्तिबा मुस्तफा में है ना, रब जुल जलाल ने उनको आला मकाम अता कर दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर इन्हें दे के भेजा काफिरों के एक कबीले की तरफ, और हुजूर का मामूल मुबारक होता था जब भी कोई लश्कर इस्लामी भेजते ना किसी काफिर कौम की तरफ, इमामुल अंबिया पहले सारे मुजाहिदीन को, कमांडर को बिठा के हुजूर नसीहत फरमाया करते थे। और नसीहत कैसी होती थी? फरमाया मेरे सहाबा जा रहे हो ना, तुमने रात उस बस्ती से बाहर जाके पड़ाव करना है, बस्ती के अंदर नहीं जाना, रात के वक्त हमला नहीं करना, पड़ाव करना है, इंतजार करना है। आका किस चीज का? फरमाया इंतजार करना है सुबह की अजान का। अगर सुबह की अजान की आवाज आ जाए ना उस बस्ती में, लड़ना नहीं है, वापस आ जाना है। ये इस्लाम है जिसको हमारी जनाब हुक्मरानों ने दहशतगर्द बना के पेश किया हुआ है। और हम बादशाह टेंशन में हैं। पाकिस्तान को बने कितना अरसा हो गया? 75 साल हो गए। ठीक है, 75 साल पे बादशाह हमने 75 का नोट भी, ये भी है ना। और अलमिया पता हमारा कितना है? अलमिया हमारे लिए ये है कि उसके ऊपर 75
ہم جناب جوبلی منا رہے ہیں اور 75ویں پاکستان کی سالگرہ منا رہے ہیں، اور وہ جو 75 کا نوٹ ہے نا اس کے اوپر سر سید احمد خان کی تصویر لگا دی ہے۔ اور لوگ ہمیں کہتے ہیں مولوی مسجد میں سیاسی نہ بنے۔ میں نے جی بڑی تلاش، یہ نہیں اللہ معاف کرے میں کسی کی دل آزاری نہیں کرتا، آپ حضرات مجھے جانتے ہیں نا، میرا طریقہ کار ہے، نہ میں کسی پارٹی کا ہوں، یہ بات یاد رکھیے۔ ہماری پارٹی وہ ہے جو رسول اللہ کا اتباع کرنے والا، میری وہ پارٹی ہے بس۔ میں نے آج تک بڑی کوشش کی جی، بڑی کوشش کی، کسی قرآن کی آیت سے مل جائے، کسی حدیث، کسی صحابی کا کوئی قول، کسی تابعی کا کوئی قول، کسی تبع تابعی کا کوئی قول مل جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکومت چلانے کے لیے کہاں بیٹھتے تھے۔ مجھے ایک ہی جگہ ملی ہے اور وہ ملی ہے مسجد، وگرنہ کوئی بندہ مجھے دکھائے جی، میں بالکل رجوع کرنے کے لیے تیار ہوں، بالکل ماننے کا، آپ ماننا ہے حضور کا فرمان آ جائے، کسی صحابی کا قول آ جائے، بس اس کے آگے تو بات ہی نہیں ہے نا۔ مجھے آج تک بات ہو، اتنی میری عمر ہو گئی، کتابیں کنگالتے پڑھتے پڑھتے اور علماء کے جوڑے سیدھے کرتے کرتے، ان کے قدموں میں بیٹھ بیٹھ کے باتیں پوچھتے پوچھتے اتنی عمر ہو گئی، آج تک مجھے روایت نہیں ملی کہ حضور اپنے گھر میں بیٹھ کے، یا حضور کسی جناب الیکشن مہم کے دفتر میں بیٹھ کے، یا حضور کسی جناب صدر ہاؤس میں یا وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے حکومت چلاتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی حکومت چلائی ہے مسجد میں بیٹھ کے چلائی ہے۔ چلو ہو سکتا ہے بندہ کہ نہیں، میں نے وہ شروع میں بات کی ہے نا کہ اگر رب کا محبوب بننا ہے تو تجھے ہر مقام پہ رسول کو آگے رکھنا پڑے گا، رسول کو آگے رکھنا پڑے گا۔ اور چلو حضور کی شان تو ورا والورا ہے نا، آقا کریم کے بعد حضور کی مسند کے کون بیٹھے تھے؟ سارے بولو بادشاہ، ناراض ہو گئے، ناراض ہو گئے، بولو سارے بولو، حضور کے بعد کون بیٹھے تھے مسند پہ؟ سیدنا ابو بکر صدیق۔ سیدنا ابو بکر صدیق کہاں بیٹھ کے حکومت کا نظام چلاتے تھے؟ سیدنا چلو ابو بکر صدیق، انبیاء کے بعد ابو بکر کا مقام ہے، چلو اعلیٰ ہے نا، تھوڑا آگے آ جائیں۔ بعد میں کس کا دور آیا؟ عمر فاروق کا، اور عمر فاروق معمولی بندہ ہے نہیں، 36 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، 36 لاکھ مربع میل کا فاتح اور حکمران ہے۔ عمر کہاں بیٹھ کے حکومت چلاتا تھا؟ عثمان، علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، امام حسن مسجد میں، جب مسجد سے یہ حکومت باہر نکلی نا، مسجد سے جب حکومت کا نظام باہر نکلا نا، فوراً یزید آ کے بیٹھ گیا۔ یہ آج سے نہیں ہے کہ مسجد میں سیاست کی بات نہیں ہے، آج سے نہیں، یہ یزید کے دور سے چلا آ رہا ہے، اور یہ یزید نے ہی کلیہ دے رکھا ہے۔ ہر مومن ایماندار، یہ نہیں کہ میں کوئی متعصبانہ بات کروں، نہ اللہ معاف فرمائے، منبر رسول پہ بیٹھ کے اگر میں کوئی تعصب والی بات کروں، رب مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب نہ کرے، لیکن یہ بات ضرور کہوں گا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ وہ میرے بھائیوں ذرا غور فرماؤ کہ یزید نے مسجد سے باہر حکومت کی ہے، یزید سے پہلے جتنے حکمران آئے سارے مسجد کے اندر آئے، میرے نبی تک۔ کلمے پہ نام پہ بادشاہ ملک بنا، اسلام کے نام پہ ملک بنا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ سیاسی نعرہ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے، نہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لیکن حضرات اس کلمے کا حکم اس کا کوئی حکم نہیں ہے۔ آئیے ذرا سنیے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی لشکر بھیجتے نا، حضور فرماتے ہو میرے صحابہ، او مجاہدین اسلام، رات بستی سے باہر گزارنی ہے،
اور رات بستی سے باہر گزار کرنا، صبح کی اذان کا انتظار کرنا ہے. اگر اذان کی آواز آ جائے نا تو حملہ نہیں کرنا، واپس آ جانا ہے، واپس آ جانا ہے. اگر اذان کی آواز نہ آئے آپ نے میری طرف دیکھنا ہے. یہ پاکستان ہے نا، یہاں تو بجلی آتی جاتی رہے گی. یقین جانیے جی ہمارے لیے ال نہیں آئے جی. یہ بات حضرت خالد بن ولید کی آپ نے یاد رکھنی ہے. میں آپ کو سناتا ہوں کون کون سی رونے والی بات آپ کے سامنے کرے، کون کون صدق کھول کے آپ کے سامنے رکھے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ تو ہم سے راضی ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ تو ہم سے ناراض ہے. خالق کائنات نے فرمایا کلیم میری کچھ نشانیاں ہیں. یا اللہ کون سی نشانیاں ہیں؟ فرمایا میرے پیارے کلیم ناراضگی میری اس وقت ہوگی کہ وقت پہ بارشیں نہیں آئیں نا تو سمجھ لینا تمہارا رب ناراض ہے. وقت پہ بارشیں نہیں نہ آئیں گی سمجھ لینا تمہارا رب ناراض ہے. اگر نااہل لوگوں کے ہاتھوں میں حکومت دے دوں نا سمجھ لینا تمہارا رب ناراض ہے. یہ دوسری میری نشانی ہے. یا اللہ کوئی اور نشانی؟ فرمایا تیسری نشانی یہ ہے کہ رزق سے برکت اٹھا تو سمجھ لینا رب تمہارا ناراض ہے. عرض کی رب العالمین اگر تو راضی ہو پھر فرمایا اس کا الٹ کر لے وقت پہ بارشیں آئیں گی اہل لوگوں کے پاس میں اپنے ملک کی باغ ڈور دے دوں گا. حضرات گرامی جن لوگوں کو رب ذوالجلال نے یہ شان دی ہے نا کہ اس بات کو پہچانتے ہیں رزق میں بھی برکت آ رہی ہے، اہل لوگوں کے پاس حکومت بھی ہے، وقت پہ بارشیں بھی ہو رہی ہے، سمجھ لو رب راضی ہے. اگر یہ نہیں ہے تو سمجھ لو رب ناراض ہے. میرے آقا نے فرمایا حضرت خالد بن ولید ایک لشکر دے کے بھیجنے لگے. حضور نے فرمایا اگر اذان کی آواز آ جائے حملہ نہیں کرنا، اگر اذان کی آواز نہ آئے روشنیوں میں دینا، جب اجالا ہو جائے قافلے کو قائد ٹھہرا دینا، کمانڈر آگے جائے، کمانڈر جا کے بات کرے ان لوگوں ہم رسول اللہ کے بھیجے ہوئے سپاہی ہیں، اسلام کا پیغام یہ ہے کہ تم کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو گے تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری جائیداد سب کچھ محفوظ ہو جائیں گے. اور یہ پیغام اگر وہ نہ مانے انہیں کہنا ٹیکس دے دو، جزیہ دے دو، تم محفوظ ہو جاؤ گے، تمہاری حفاظت کر دی جائے گی. اگر یہ تیسری بات بھی نہ مانے نا تو اے میرے صحابہ اعلان کر دینا پھر تیاری کر لو تمہاری عید کے ساتھ عید بجا دی جائے گی. یہ پیغام پہلے کیا دینا ہے؟ اذان کی آواز سننی ہے. پھر ایک بندہ جائے اور ڈرائے نہیں کہ آگے حملہ کرو، انہیں کہو کلمہ پڑھ لو. اگر کلمہ نہ پڑھے پھر انہیں کہو ٹیکس دے دو، جزیہ دے دو. اگر وہ یہ بھی نہ دیں تو پھر انہیں کیا کہنا ہے؟ تمہاری اینٹ کے ساتھ اینٹ بچ جائے گی. یہ اسلام ہے. تو کہا میرے صحابہ اگر لڑنا پڑ جائے نا تو یہ نہیں ہے کہ سب کو رگڑا دے دینا ہے، نہیں، کہا ان کی فصلیں نہیں خراب کرنی، ان کے درخت نہیں اجاڑنے، ان کے بوڑھوں کو نہیں مارنا، ان کے بچوں کو نہیں مارنا، ان کی عورتوں کو بالکل دیکھنے نہیں ہے. جو جوان ہے ان سے لڑنا ہے اور اسلام کی پاور بتانی ہے. یہ اسلام ہے. اسلام باش و شر پسند ہے نہیں، اسلام تو امن کا درس دیتا ہے. حضرت خالد بن ولید کو حضور نے بھیج دیا مختصر، رات گزاری، اذان کی آواز نہیں آئی. خالد نے کہا لشکریوں کو تم بیٹھو، اب بتانے لگاؤ جو رسول اللہ کا تابعدار ہوتا ہے اللہ اسے انعام کتنا عطا کرتا ہے. سنیے ذرا. خالد نے کہا سپاہیوں تم یہی ٹھہرو میں ذرا بات کر کے آتا ہوں. کہ قبیلے والوں کو اکٹھا کیا، کہا رسول اللہ کے بھیجی ہوئی قاصد ہے، کلمہ پڑھ لو اپنے آپ کو محفوظ کر لو گے. وہ کہنے لگا اگر نہ پڑھے تو پھر کہنے لگا پھر ٹیکس دے دو. کہا اگر ٹیکس بھی نہ دیں پھر؟ تو کہا پھر تیاری کر لو. تیاری کر لو. کہا کون سی تیاری کر لیں؟ کہا تمہاری اینٹ کے ساتھ اینٹ ہم بجا دیں گے. بابے تو بیٹھے رہے تو نوجوان جو خون تھا نا وہ اٹھے کہنے لگے وہ منہ سنبھال کے بات کر، وہ تیرے کپڑے بھی پورے نہیں ہیں تو ہم سے باتیں کرتا ہے؟ منہ سنبھال کے بات کر، کیسی بات کر رہا ہے تو ہمارے ساتھ اتنا ٹکر لے گا؟ وہ دیکھ تو صحیح اپنی حالت تو پہلے دیکھ. وہ پھٹے پرانے کپڑوں میں آ کے ہم پہ چودھری بنتا ہے. سن تجھے یہ ہمت کیسی ہوئی ہے کہ ہمارے پاس آ کے اکیلے ہی دھمکی دے رہا ہے ہمیں؟
وہ جو بابے بیٹھے تھے نا وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اوے منڈے ہو بیٹھ جاؤ اے. اچھا کیوں؟ کہا لباس تو اس کا پورا نہیں ہے، پھٹے پرانے کپڑوں میں آیا ہے، لیکن اس کا چہرہ بتا رہا ہے یہ جو کہہ رہا ہے نا یہ کر گزرے گا. اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے نا یہ کر گزرے گا. لڑکے کہنے لگے اچھا. بیٹھ گئے. بابے دو چار سر جوڑ کے بیٹھے، انہوں نے کہا کوئی راستہ نکالو. انہوں نے کہا اس کو نا آج کا دن اور آج کی رات واپس کرو، ہم صلاح مشورہ کر لیتے ہیں، پھر جو مشورہ طے ہوگا کر لیں گے. کہا خالد آج کا دن بھی واپس چلے جاؤ، رات بھی، کل صبح آنا، پھر مشورہ کر کے بتائیں گے. خالد کہیں گے کوئی بات نہیں، واپس چلا جاتا ہوں. لیکن یہ جو باتیں میں نے کی ہیں، بات تینوں میں سے ایک تمہیں کرنی پڑے گی. بابے بیٹھ گئے سر جوڑ کے، سارے قبیلے کے. بھئی کیا کریں، وہ تو سر کے اوپر تلواریں لے کے کھڑے ہیں. ایک بابا کہنے لگا کہ ہمارے قبیلے میں ایک زہر ہے، اور زہر بڑا مشہور ہے، اور زہر اتنا سخت ہے کہ اگر ایک قطرہ اس کا کسی کو دیا جائے نا تو وہ بندے کو مار دیتا ہے. خالد کو کہو کہ تجھے قطرہ نہیں، دو چار قطرے نہیں، تجھے پیالہ بھر کے زہر کا دیتے ہیں، اگر تو پی کے بچ گیا نا تو ہم کلمہ پڑھ لیں گے. فیصلہ آباد کا ایک شاعر گزرا ہے نیازی، وہ کہتا ہے ہاں ہے، وہ کہتا ہے اس مقام پہ آ کے نا پھر پیغام میرے سے یہی نکلتا ہے کہ شاکی داتے کم میں وڈیڑا کوئی پیوے یا نہ پیوے، شاکی داتے کم میں وڈیڑا کوئی پیوے یا نہ پیوے، وہ نہیں کردا کدی خیر دے تریلے، وہ جدا دل بر راضی تھی رے، وہ نہیں کردا کدی خیر دے تریلے، وہ جدا دل بر راضی تھی رے. جلالو سونا آپ جگاوے، وہ کدی نہیں بجھتے دیوے، وہ جلالو سونا آپ جگاوے، وہ کدی نہیں بجھتے دیوے، وہ نہیں مردا پھر نیاسی، مجھدا دل بر راضی تھی رے، وہ نہیں مردا پھر نیاسی، مجھدا یار دا ہو کے جیوے. بابے کہنے لگے پیالہ پار کے دیں گے پی لے گا. زہر سخت ہے، اتنی سخت ہے کہ ایک قطرہ دے نا بندے کو، بندہ مر جائے. پیالہ بھر کے پیے گا تو یہ تو بچے گا نہیں، نہ رہے گا بانس اور نہ. دن گزر گیا، رات آئی، رات بھی گزر گئی، صبح ہوئی. حضرت خالد بن ولید تو انہوں چھیڑ دا پہ، وہ کیسے ایک جگہ تے چلا، کدی اونوں کرنے کدی بیٹے اس کو ایک جگہ پہ چھوڑ دو بس. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر ہوئی ہے، نماز پڑھی، مجاہدین کو کہاں رکھو، ان کا ٹائم آ گیا، ذرا میں مشورہ کر کے آتا ہوں. حضرت گرامی حضرت خالد بن ولید گئے، قبیلے والوں کو اکٹھا کر لیا. قبیلے والوں کو اکٹھا کرنے کے بعد کہنے لگے آؤ قبیلے والوں کیا مشورہ کیا ہے. ایک بابا کھڑا ہو گیا، کہنے لگا جی مشورہ ہے، ایک بات ہے، ایک ہماری شرط ہے، اگر وہ پوری ہو گئی تو کلمہ پڑھ لیں گے. حضرت خالد بن ولید چوکڑی مار کے بیٹھ گئے، خوش ہو گئے، میں شرط تو میں پوری کر لوں گا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم
تیرے ہیں، محمد کی غلامی دین حق کی سر پہ اول ہے، ہو اگر اس میں کوئی خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا وہ مشورہ کر لیا، کہنے لگے جی مشورہ کر لیا ہے، کہا ذرا بتاؤ تو صحیح نا کیا مشورہ کیا ہے؟ وہ بول کے کہنے لگے مشورہ یہ کیا ہے خالد، ہمارے خاندان اور ہمارے قبیلے کے اندر ایک زہر ہے، زہر بڑی زہریلی ہے، زہر بڑی زہریلی ہے، اس زہر کا پہلے ذرا اثر دیکھ لے پھر تجھے اگلی بات بناتے ہیں، اگر یہ شرط تو نے مان لی پھر ہم سمجھ جائیں گے کہ کلمہ پڑھیں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جلدی کرو نا، کون سی شرط ہے میرے سامنے رکھو۔ انہوں نے کہا رک نہ ذرا، ٹھہر نہ ذرا، بات تو سنو۔ کہا کون سی بات ہے؟ کہا پہلے ذرا دیکھ لے یہ زہر ہے ہمارے پاس، اس زہر کا ایک قطرہ ہم زمین پہ ڈالتے ہیں۔ انہوں نے قطرہ زمین پہ ڈالا، زمین کو زہر نے زمین کو جلا کے راکھ کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید کو کہنے لگے زہر کا اثر دیکھ لیا نا، ایک قطرہ ہم نے زمین پہ ڈالا، اس نے زمین کو جلا کے راکھ کر دیا ہے۔ اے خالد تو نے قطرہ نہیں، دو قطرے نہیں، ایک گھونٹ نہیں، یہ بڑا پیالہ ہے، اس پیالے میں ہم زہر ڈالیں گے، یہ بھر کے پیالہ تجھے دیں گے، اگر تو نے پیالہ پی لیا، پی کے بچ گیا نا، ہم سارے کلمہ پڑھ لیں گے۔ حضرت خالد بن ولید مسکرا پڑے، مسکرا کے فرمایا او قبیلے والوں جلدی کرو، پیالہ مجھے دو، تیاری کرو کلمہ پڑھنے کی، تیاری کرو کلمہ پڑھنے کی۔ یہ وہ لوگ تھے جن پہ اسلام ناز کرتا تھا، یہ وہ لوگ تھے جن پہ دین ناز کرتا تھا، میرے آقا کے تابعدار تھے، اتباع مصطفیٰ میں زندگی بسر کرنے والے تھے۔ بابے کہنے لگے خالد دیکھ لے، کہا میں نے دیکھ لیا، کہا جان بڑی پیاری ہوتی ہے سوچ لے، کہا میں نے سوچ لیا، جلدی کرو نا پیالہ مجھے دو۔ پیالہ خالد کو انہوں نے دیا، کہا پیے گا مر جائے گا، جان چھوٹے گی، کہا ذرا جلدی کرو پیالہ دو۔ پیالہ ہاتھ میں لیا، پینے سے پہلے فرمایا او قبیلے والے ہو ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح تمہاری زہر کتنی دیر میں اثر کرتی ہے؟ لڑکے کہنے لگے تجھے نظر نہیں آیا؟ قطرے تو زمین پہ ایک ڈالا، زمین کو فوراً جلا کے رکھ کر دیا، تو پیالہ پی رہا ہے، پینے کی دیر ہے، چیر پھاڑ کے رکھ دے گی۔ پیچھے سے ایک بابا کھڑا ہو کے کہنے لگا اور رک جاؤ منڈے ہو، اور رک جاؤ لڑکو، اور نوجوانوں رک جاؤ۔ حضرت خالد کہنے لگے تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ بابا کہنے لگا اگر میں نے سکھانا کہ فوراً، تو یہ جو بڑے مان سے کہہ رہا ہے تو کہیں دیر سے زہر نہ اثر کرے، اس کو ٹائم دو۔ کہا بابا تو بتا ٹائم کتنا ہے؟ کہنے لگے 5 گھنٹے میں یہ پیالہ زہر کا خالد تجھ پہ اثر کرے گا۔ حضرت خالد بن ولید چوکڑی مار کے نا بیٹھے تھے، کہا کوئی بات نہیں میں 7 گھنٹے بیٹھا ہوں۔ تم 5 کہتے ہو نا، میں 7 گھنٹے بیٹھا ہوں، تم تیاری کرو۔ انہوں نے کہا خالد چل پی تو صحیح نہ، باتیں نہ کر، دیکھتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے پیالہ پکڑا، پیالہ پکڑ کے اپنی زبان سے ایک مرتبہ پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پڑھی، بسم اللہ پڑھ کے خالد نے زہر کا پیالہ پی لیا۔ سارا پیالہ پینے کے بعد بیٹھ گئے۔ میرا وجدان کہتا، قبیلے والے کہتے ہون گیا، ہون گیا، ہون گیا، ہون گیا۔ میرا وجدان کہتا ہے خالد نے مدینے کی طرف رخ کیا ہوگا اور رخ کر کے کہتے ہوں گے کہ مشکل جو سر پہ آ پڑی آقا تیرے ہی نام سے ٹلی،
کشا ہے تیرا نام، تجھ پہ درود اور سلام، صلی علی نبی صلی علی محمد، سارے پڑھو صلی علی نبی صلی علی محمد صلی علی میں نے ابھی تک آپ سے پڑھوایا نہیں، گفتگو کرنے لگا ہوں، ختم، سارے مل کے پڑھو اور اس یقین کے ساتھ پڑھو میرا نبی سنتا بھی ہے، میرا نبی جانتا بھی ہے۔ یہ مسجد کا کیا نام ہے؟ جامع مسجد غوثیہ رضوی کیا، اس مسجد سے بھی میرا نبی واقف ہے، اور ہم جو اپنے منہ سے پڑھ رہے ہیں نا، میرا نبی اس سے بھی واقف ہے۔ اس پہ میں دلیل لے سکتا ہوں، بات طویل ہو جائے گی۔ جس کا یہ عقیدہ ہے نا کہ میں جو پڑھ رہا ہوں میرا نبی سن بھی رہا ہے، میرا نبی جان بھی رہا ہے، پہچان بھی رہا ہے، میرے ناموں سے بھی واقف ہے، جگہ سے بھی واقف ہے، وہ پڑھے صلی علی نبی صلی اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے۔ میں آپ کے لیے دعا کر دیتا ہوں، پھر پڑھنا جب دعا سنو گے کہ سجی ہے محفل، مل کے سارے یار بیٹھے ہیں، سجی ہے محفل، مل کے سارے یار بیٹھے ہیں، یہ بیگانے نہیں آقا طالب دیدار بیٹھے ہیں، یہ بیگانے نہیں آقا طالب دیدار بیٹھے ہیں۔ اگر آنا تیرا اس بزم میں ایک بار ہو جائے، تمہارا کیا بگڑے آقا ہمیں دیدار ہو جائے، صلی علی شفیعنا صلی علی۔ ابھی ناشتہ بھی ہے نا، مدینہ شریف تھا، تہجد کا وقت تھا، مدینے کے باہر دیہات ہے، ایک دیہاتی آیا، برتن دودھ کا اٹھا کے نا اس نے باب بقی کے سامنے رکھا۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے منظر دیکھا ہے، باب بقی کے سامنے نا اس نے ایسے وہ رکھا برتن، حضور کو سلامی پیش کی اور حضور کے مہمانوں کو دودھ پلا رہا ہے۔ ایک وہ جملہ کہتا تھا حضرات اس وقت، اور وہ جملہ جو بھی سنتا تھا نا بے ساختہ اس کی زبان پہ جاری اس کا جواب ہی آتا تھا۔ وہ پتہ کیا کہتا تھا؟ وہ ایسے گلاس بھرتا نا، حضور کے مہمان کو پیش بھی کرتا اور ساتھ سلام کر کے کہتا اشرب الحلیب صلو علی الحبیب، او دودھ پیتے جاؤ، درود پڑھتے جاؤ۔ آپ نے تو بعد میں ناشتہ کرنا ہے نا، کہنے میں بعد جو بھوکا بٹیرا چنگا لڑنا ہے، بول کے مل کے پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ حضرت
خالد بن ولید 1 گھنٹہ گزر گیا، قبیلے والے کہتے ہیں ابھی گیا 2 گھنٹے گزر گئے، خالد بیٹھا ہے، 3 گزر گئے، 5 گزر گئے، خالد گزر بیٹھا ہے۔ بابے کہنے لگے وہ انہیں مرنا نہیں، یہ تیاری کر لو، کلمہ پڑھنا پڑے گا، ہمارا ٹائم گزر گیا ہو۔ خالد کہتے ہیں نہیں میں نے 2 گھنٹے اوپر دیے نا، انتظار کرو۔ حضرات گرامی 6واں گھنٹہ گزرا، وہ کہتے ہیں خالد ذرا بول، خالد بولتے ہیں، حضور کی باتیں سناتے ہیں۔ حضرت خالد بالکل ٹھیک ہے، 7 گھنٹے جب گزرے نا، حضرت خالد بن ولید کے قدموں پہ سب نے ہاتھ رکھ دیا، بول کے کہنے لگے او نوجوان، او خالد، ذرا بتا تو صحیح نا کون سی دوائی کھا کے آیا ہے، کون سا نسخہ لے کے آیا ہے، وہ ڈاکٹر کون ہے جس نے تجھے دوائی کھلا کے بھیجی ہے، تو نے زہر کا پیالہ پی لیا ہے، تجھے اثر نہیں ہوا۔ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں تمہیں کیا پتا کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے۔ توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ کلمہ پڑھا نا انہوں نے، کہنے لگے وہ خالد اب پتہ چلا ہے زہر نہیں اثر کرتا، کب؟ جب رسول اللہ کا تابع دار بن جائے، رسول اللہ کا تابع دار بن جائے، زہر نہیں اثر کرتا۔ بابے کہنے لگے او منڈے اوے ہن سانوں بھی تے کوئی گل کر لین دیو، ہو جی بابا جی کرو۔ بابے کہنے لگے خالد زندگی کا پتہ نہیں ہے، زندگی کا پتہ نہیں ہے، کتنی زندگی ہے۔ خالد پتہ نہیں مدینے میں پہنچ کے اس آقا جس کی اتباع میں تو لے کے آیا ہے اس کی زیارت ہوگی کہ نہیں۔ خالد ہاتھ جوڑتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ جس نے تجھے زہر سے محفوظ رکھا وہ رب ہے، اور جس نے سفارش کی ہے وہ ہے نبی۔ خالد بڑی بات نہیں کرتے، پتہ نہیں مدینے میں جانا ہو نہ ہو، مر جائے، بوڑھے ہیں نا، آخری کیارے میں پانی ہے۔ خالد ہمارا ایمان ہے جس نبی کا تو دیوانہ ہے نا، وہ نبی یہاں سے ہم مدینے میں دیکھ سکتے ہیں، یہ پاور ہے تیرے پاس، کر نہ ذرا مہربانی اپنے نبی کا دیدار یہی کروا دے۔ حضرت خالد بن ولید کی آنکھیں اس کے باہر ہو گئی، آپ کس کا جی نہیں چاہتا، ہم تو دیکھ کے آئے ہیں نا۔ حضرت خالد کہنے لگے ہم تو دیکھ کے آئے ہیں نا، کہنے لگے خالد پھر درخواست دے نا۔ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں میں بھی درود و سلام پڑھتا ہوں، تم بھی درود و سلام، آنکھیں اس کے باہر، دل میں درخواست، حضور کی بارگاہ میں میرا نبی بڑا لجپال ہے، بڑا غریب نواز ہے، ضرور مہربانی کرے گا۔ سب نے مدینے کی طرف رخ کر لیا، دل میں عرضی ہے، محبت ہے، تڑپ ہے، آقا دیدار کرا دو، آقا دیدار کرا دو۔ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں درود و سلام پڑھو، زبان پر درود و سلام ہے، گویا کیفیت کیا ہے کہ عشق سے لوگ دل لا گیا، عشق تیرا لوگ دل لا گیا، آوی جا ماہی مدینے والیا، آوی جا ماہی مدینے والیا،
کھلی رکھیے میں نینا والی باری اڑی کے میں نو مدنی دی کدوں آوے گی سونے دی سواری اڑی کے میں نو مدنی دی کدوں آوے گی سونے دی سواری اڑی کے میں نو مدنی دی اور میرا دل اج ٹھاکی ٹھاکے بجدا اودے اور دا قرار یارو اج دا میرا دل اج ٹھاکی ٹھاکے بجدا اودے اور دا قرار یارو اج دا کدوں آوے گی سونے دی سواری اڑی گے میں نو مدنی دی کیونکہ اس کے تیرا رو کے دل لا گیا آوی جا ماہی مدینے والا